لعلی خلق عظیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز شرکاء محفل، حاضرین و ناظرین، قرآن پاک کی سورہ قلم کی ایک آیت پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات حبیب پاک صاحب رولاد فخر موجودات کے بارے میں فرماتی ہے کہ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو حامل خلق عظیم پڑھا، مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، ہست حب رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ۔ آیا کائنات کا ماہی دیر جب تو نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہائے رنگوں کو۔ سبحان اللہ۔ شوق تے سنجر و سلیق تیرے جلال کی نمود، فکر جنید و بازی تیرا جمال کے خواہ۔ سبحان اللہ۔ نگاہ عشق و مستی میں تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی قرآن، تو ہی فرقان، تو ہی یاسین، تو ہی طٰہٰ۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین، کوئی آپ سے پوچھے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد ایک سینٹنس میں بتاؤ کہ حضور کس مقصد کے لیے اس کائنات میں آئے ہیں؟ سبحان اللہ۔ حدیث ہے انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ انسانوں کو جینے کا طریقہ اور سلیقہ نہیں آتا تھا، پیغمبر رحمت کی شکل میں اس کائنات کو سب سے بہترین رول ماڈل اس امت کو بنا کر دیا، اس امت کے لیے بنا کر بھیجا گیا پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی تشریف آوری سے پہلے اہل عرب کا مذہبی دینی حالت یہ تھی کہ خانہ کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے تھے اور ہر روز ایک نئے بت کی پوجا ہوتی تھی۔ معاشرتی حالت یہ تھی کہ سود کی لعنت میں عرب کا معاشرہ مبتلا تھا۔ اسلام کی یہ حالت تھی کہ پورا عرب کفر و شرک کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، اور اخلاقی حالت یہ تھی، شراب نوشی عام تھی، زناکاری بدکاری عام تھی، اور لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ پتھر دل لوگ تھے،
بت پرست تھے، خدا سے دور تھے، خدا کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اس حالت میں نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا یہ مشن دے کر کہ ان کو اخلاقی اقدار سکھلانی ہے، اعلیٰ انسان انہیں بنانا ہے، اعلیٰ انسان بنانا ہے انہیں، اور بت پرستی سے خدا شناسی کا جوہر ان کی خودی میں بھرنا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اتنا بڑا مشن ہے، اتنا بڑا مشن ہے، ریسورسز، وسائل اسی ریشو سے دیے جاتے، بے شمار گاڑیاں دی جاتی، بے شمار آفسز دیے جاتے مختلف علاقوں میں، شہروں میں، ملکوں میں، دفتر قائم کیے جاتے، اسٹیشنری قائم کی جاتی، جماعتیں تیار کی جاتی تبلیغ کی، وسائل کی کثرت، سیم و زر کی کثرت آپ کو دی جاتی، کچھ بھی نہیں دیا گیا، بلکہ جو کچھ تھا وہ چھین لیا گیا۔ والد ایک بہت بڑی بیک ہوتی ہے اولاد کے لیے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہی والد کو اٹھاتے ہیں۔ ماں ایک بڑی ڈالش ہوتی ہے، ماں کی آغوش میں بچہ دکھی ہو کر سکون حاصل کرتا ہے۔ ماں بھی جب آپ 5-6 سال کے تھے تو ہوتا تھا۔ چچا ابو طالب وہ بھی اٹھا لیا گیا، غم گسار، وفادار، فرما بردار بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ بھی اٹھائی گئی۔ برادری بڑی طاقت ہوتی ہے، کسی کے پیچھے برادری ہو وہ اپنی بڑی قوت سمجھتا ہے۔ ہوا کیا، ساری برادری آپ کی مخالف ہو گئی، نہ صرف مخالف ہوئی بلکہ شاہ بن ابی طالب کی گھاٹی میں آپ کو اپنی فیملی ممبرز محصور کر دیا گیا، سوشل سماجی بائیکاٹ کر کے آپ کا رابطہ باہر سے کٹ گیا۔ کوئی چیز نہ آ سکتی تھی نہ جا سکتی تھی، پیاس کی شدت سے، بھوک کی سختی سے، جب بچے پہاڑوں کی غاروں میں روتے تھے تو پہاڑوں کے دل دہل جاتے تھے، لیکن ان کافروں کے دلوں پر کچھ نہیں ہوتا۔ ہوا گیا، اتنا بڑا مشن چیزیں دینے کی بجائے چھین لی گئی، سارے سہارے رسالتیں باپ کے توڑ دیے گئے تاکہ کسی غیر کا سہارا نہ رہے میرے حبیب کو۔ 4 چیزیں آپ کو دی گئی، حق تعالیٰ کی تائید غیبی پیغمبر رحمت کی بیعت پر تھی، قوت نبوت آپ کو دی گئی، فیض نبوت دیا گیا۔ تیسرا، قوت عمل دی گئی، جو کہتے تھے وہ کرتے تھے، جو کرتے تھے وہ کہتے تھے، یہ قوت عمل دی گئی۔ اور چوتھی چیز، تائید غیبی، فیض نبوت،
اور قوت عمل، اور چوتھی چیز قوت اخلاق دی گئی۔ سبحان اللہ، اس قوت اخلاق سے ہی اپنے پتھر دلوں کو نرم کر دیا، دشمنوں کو دوست بنا لیا، بت پرستوں کو خدا شناس بنا دیا، کفر اور شرک کی تاریکی میں ڈوبے ہوئوں کو مینارہ نور، مینارہ ہدایت بنا دیا۔ فیو ایگزامپلز مثال کے طور پر کوئی سفر طائف پر آپ گئے، وہاں کے گنڈوں نے تبلیغ کرنے گئے تھے، وہاں کے گنڈوں نے بدسلوکی کی۔ جب آپ کلمہ حق کی دعوت دیتے تھے، بلند کرتے تھے، انہوں نے اپنے جولیوں میں پتھر بڑے ہوئے تھے اور وہ اللہ کے حبیب کو دونوں طرف سے مارتے تھے۔ جب آپ لہو لہان ہو کر ایک باغ میں گئے، اس کے باغ کے مالک نے آپ کو انگور اور ٹھنڈا پانی پینے کو دیا، لہو لہان تھے۔ جبریل امین آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل طائف نے جو آپ کے ساتھ بدسلوکی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا سیریس نوٹس لیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے ساتھ ملک الجبال ہے، پہاڑوں کا فرشتہ یہ کھڑا ہے۔ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ فرشتہ اہل طائف کو دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس کے سرما بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اجازت مانگ رہا ہے، رضا مانگ رہا ہے کہ کہیں میں ایسا کر دوں اور میرے محبوب پر گراں گزر جائے، کرنے کا کیا فائدہ؟ تو ساتھ امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسٹر جبریل تھینک یو ویری مچ، اللہ تعالیٰ کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ میں رحمت للعالمین نہیں، میں رحمت للعالمین بنا کر دوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ۔ میں رحمت للعالمین نہیں، میں تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اگر یہ نہیں تو کل آنے والے میں ان کی نسل میں میرے نام علیوہ پیدا ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ تاریخ نے دیکھا کہ محمد بن قاسم فاتح سندھ اسی طائف کی بستی میں پیدا ہوا اور اس نے آ کے سندھ میں اسلام کو پھیلایا۔ اگر مٹ جاتے تو حضور کے اسلام کو پھیلانے والا کون ہوتا؟ اس پیغمبر کی دور اندیشی، افق، درگزر اور معافی کرنے کے جذبے کو سلام ہے۔ سبحان فتح مکہ کے وقت، دوسری اگزامپل، فتح مکہ کے وقت جب آپ 10,000 صحابہ کے لشکر کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے، اہل مکہ اس لشکر کی شان و شوکت جلال کو دیکھ کر کانپ رہے تھے، ڈر رہے تھے کہ آج جو کچھ ہم نے ماضی میں ان کے ساتھ کیا ہے، آج یہ جو کچھ بھی کام کریں وہ ہمارے لیے کم ہے۔ جتنی بھی ہمیں سزائیں دیں، جتنی بھی قتل و غارت کریں، یہ حق بجانب ہے، کیونکہ ہم نے ان کو بہت ستایا ہے، دکھ دیے ہیں، ان دکھوں کی وجہ سے یہ مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے۔ کانپ رہے تھے۔ پیغمبر رحمت نے ایک دائرانہ نظر ڈالی، دونوں طرف دشمن کھڑے تھے،
ایک طرف ایک طائرانہ نظر ڈالی اور فرمایا آج تم مجھ سے کس سلوک کی توقع رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج جو بھی کچھ کریں آپ حق بجانب ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں ایسے ہی معاف کرتا ہوں جیسے میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائی ہوا کیا؟ معافی در گزر کی ایسی تلوار کفاری نے مکہ دشمنان اسلام کے گردن پر چلی۔ معافی در گزر افق کی تلوار دشمنان اسلام کے گردن پر ایسی چلی کہ ان کی گردنیں کٹ کر حضور کے قدموں میں آ گئی اور حضور کے پر ایمان لے آئے۔ جو ان کی بیانوں میں تلواریں تھیں نکالنے کا موقع ہی نہیں ملا، سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ تو معاف کرنا، درگزر کرنا پیغمبر رحمت کی صفات میں سے بہترین صفات ہے۔ 1,24,000 پیغمبروں میں آپ وکٹری سٹینڈ پر کھڑے نظر آتے ہیں، فاتح نظر آتے ہیں، انبیاء میں اعلیٰ مرتبہ کے مقام پر کھڑے نظر آتے ہیں، کیونکہ آپ کے اندر معافی کرنے کا جذبہ تھا۔ جس کے اندر یہ جذبہ زیادہ ہوگا وہ باپ ہو، افیسر ہو، لینڈ لارڈ ہو، حکمران ہو، جس کے اندر معافی درگزر کرنے کا جذبہ جتنا زیادہ ہوگا اتنا اعلیٰ شخصیت بن کر سبحان اللہ۔ اس لیے معاف کرنے کی عادت پیدا کرو، رشتہ داروں کو، بیوی بچوں کو، دوستوں احباب کو، پڑوسیوں کو۔ انتقام لینے سے شخصیت تنگ ہو جاتی ہے، گر جاتی ہے شخصیت اپنے مقام سے، اور معاف کرنے سے شخصیت بلند ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تیسری مثال، پیغمبر رحمت ایک غزوے سے واپس آئے ہیں، ایک درخت کے نیچے لیٹے ہیں۔ صحابہ کو کہا کہ آپ بھی آرام کر لو، دوپہر کا وقت ہے، تھوڑا سستا لو، اور اپنی تلوار ایک درخت سے لٹکا کر لیٹ گئے۔ سبحان اللہ۔ قبیلہ بنی دوس کا ایک شخص جو دشمن اسلام تھا وہ آیا اور وہ تلوار درخت سے اتار کر کہنے لگا اب آپ کو میری تلوار کی زد سے کون بچا سکتا ہے؟ تو ساتھ امام صلی اللہ علیہ وسلم نے بربرائی ہوئی، پروکار، روبدار، گلی دار آواز سے کہا میرا اللہ بچائے گا۔ وہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی اور پیغمبر رحمت نے وہ تلوار اٹھا لی اور اس سے کہا اب آپ کو کون بچائے گا؟ سبحان، اب آپ کو کون بچائے گا؟ اس نے کہا آپ قریب باپ کے قریب بیٹے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دشمن اسلام کہہ رہا ہے قریب باپ کے قریب بیٹے ہیں، مجھے یقین ہے مجھے معاف کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا جاؤ آپ کو معاف کر دیں۔ سبحان اللہ۔ وہ بھاگا بھاگا گیا اپنے گھر اور اپنے سارے قبیلے کو اکٹھا کیا اور کہا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، جس کو ہم دشمن سمجھتے ہیں، آج یہ واقعہ آیا ہے، میں اس کی تلوار کی زد میں تھا لیکن انہوں نے مجھے معاف کر دیا۔ وہ سارا قبیلہ مسلمان ہے۔ سبحان اللہ۔ پریچنگ، تبلیغ ورڈز کے ذریعے نہیں، الفاظ کے ذریعے نہیں، عمل کے ذریعے تبلیغ۔ ورڈز ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز۔
عمل زیادہ مفید ہوتا ہے الفاظوں سے. ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز. وہ سارا قبیلہ مسلمان ہو. ساتھ امام صلی اللہ علیہ وسلم. چوتھی مثال، اللہ کے حبیب جا رہے ہیں ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ. ایک یہودی سردار دشمن اسلام جا رہا ہے. پیغمبر رحمت اپنے وفد کے ساتھ پیچھے سے آ رہے ہیں تیزی سے، لیکن جب اس بوڑھے یہودی سردار کے قریب گئے تو آپ نے اپنی سپیڈ سلو ڈاؤن کر دی، کنٹرول کر دی، کم کر دی، اور اس بوڑھے سردار کو بائی پاس نہیں کر رہے تھے، اس سے آگے نہیں نکل رہے تھے. اس کی سپیڈ سے کم سپیڈ کر کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، آگے نہیں نکل رہے تھے. تھوڑی دیر وہ یہودی سردار دیکھتا رہا، پیچھے مڑ کے کہنے لگا پیغمبر رحمت کو کہ پیچھے سے تو آپ بڑی تیزی سے آ رہے تھے، اب آپ مجھ سے آگے کیوں نہیں نکل رہے؟ اللہ کے حبیب نے کوئی قرآن کی آیت پڑھ کر نہیں سنائی، کوئی نصیحت وصیت نہیں کی. آپ نے فرمایا میرے رب نے آپ کو اپنے قبیلے میں عزت دی ہے. میرے رب نے آپ کو اپنے قبیلے میں عزت دی ہے، میرا بھی فرض بنتا ہے میں آپ کو عزت. وہ یہودی کہنے لگا وہی کہ یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا. اگر یہ اسلام ہے نا تو مجھے کلمہ پڑھا. ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. آپ نے الفاظ نہیں استعمال کیے کہ اسلام لے آؤ، عمل پیش کرو. آج تبلیغیں فیل ہیں، علماء کی، پیروں کی، مذہبی پنڈتوں کی تبلیغیں فیل ہیں، کیونکہ الفاظ گن گرج کے ساتھ نکالتے ہیں اور عمل الٹا ہوتا ہے. اس کی بجائے وہ بولے کم اور اپنے عمل کو اعلیٰ سے اعلیٰ پیش کرے، معاشرے پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے. کوئی اگر ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے رویے اچھے ہوں متحدوں کے ساتھ. حکمران ہے، اس کے رویے پبلک کے ساتھ اچھے ہوں. والدین ہیں، ان کے رویے اپنی اولاد کے ساتھ اچھے ہوں، بیوی بچوں کے ساتھ اچھے ہوں، تو وہ اثرات مرتب ہوں گے جو بعض و نصیب سے نہیں ہوں گے. اچھے رویے، تعلیم، اخلاق کیا ہے، بیہیویئر کیا ہے، سویلائزڈ ایٹیچیوڈ، سویلائزڈ بیہیویئر، یہ تعلیم ہے. تعلیم ہمیں سکھاتی ہے رویے مہذب ہونے چاہیے، رویے سلوک بندوں کے ساتھ. ایٹیچیوڈ، رویے. سویلائزڈ ہونے کا نام ایجوکیشن ہے. اگر ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد رویے مہذب نہیں ہے تو وہ سمجھ یافتہ جاہل ہے، اچھا انسان ہے. چوتھی مثال، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم